انسان نے جھوٹے بادشاہ بنائے، جھوٹے عالم بنائے، جھوٹے وزیر بنائے، جھوٹے امام بنائے، حد یہ ہے کہ جھوٹے خدا بنائے۔ مگر ایمان کی بات یہ ہے کہ ہر ایک کی نقل انسان نے اتاری، خدا کی، رسول کی، امام کی، سب کی، مگر ایسا کوئی مائی کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا جو حسین بن کے دکھا دے۔ حسین کی نقل کوئی نہیں اتار سکا، دوسرا حسین کوئی نہیں بنا سکا۔ آج تک دنیا میں دوسرا حسین نہیں بنا سکا کوئی، دوسرا خدا بنایا، دوسرے رسول بنائے، دوسرا حسین کوئی نہیں بنا سکا۔ کس کی ہمت ہے جوان بیٹے کے کلیجے سے برچی کھینچے، جو بچے کو تیر کھلائے، جو لاکھوں آدمی کے مجمع میں کھڑے ہو کے مسکرائے، جو قاتل کے خنجر کو دیکھ کر ہنسے، جو خود اپنے ہاتھ سے بندے غریبہ کھول دے۔ یہ صفت ہو تو حسین بنے، حسین نہیں بن سکا، سب کچھ بنے حسین۔ بتاؤ بھائیو، حسین نقلی حسین نہیں بن سکا۔ حسین دنیا میں بے مثل ہے کہ نہیں؟ اس کی کوئی مثل نہیں بن سکا، کوئی مثل نہیں بن۔ یہ تو اللہ کو بھی ناز ہے کہ میں نے یہ بے مثل بندہ پیدا کیا، اس کی مثل نہیں بن سکا۔ دیکھو ہمارا ایمان ہے کہ 14 معصوم، 14 کے 14 معصوم ہیں، ان کا پہلا بھی محمد ہے، ان کا اوسط بھی محمد ہے، وہ 14 کے 14 یکساں ہیں۔ ان 14 میں 5 پنجتن پاک ہیں، ان 5 میں 4 مرد ہیں، 1 خاتون ہے۔ مردوں میں 1 محمد، 1 علی، 1 حسن، 1 حسین۔ اس کے بعد 9 امام اور آئے، ان 9 میں محمد بھی دوسرا آ گیا، 5واں امام محمد باقر، 9واں امام محمد تقی، دوسرا علی بھی آ گیا، 4تھا امام علی زین العابدین، 8واں امام علی رضا، 10واں امام علی نقی، ان میں حسن بھی دوسرا آ گیا، 11واں امام حسن عسکری۔ حسین اتنا بے مثل تھا کہ ان 14 میں بھی دوسرا حسین نہیں آیا۔ حسین دوسرا ہی پیدا ہوا نہیں، ایسا بے مثل انسان۔ اس نے دنیا بھر کی بے مثالی اس کے گرد اکٹھی ہوگی۔ اب بتاؤ، میں مختصر کرتا ہوں، کبھی جب میری صحت تھی یہ مضامین بڑے لمبے بیان ہوتے تھے، اب تو بس کی بات نہیں رہی۔ بتاؤ تمام دنیا کے انبیاء میں حسین کا نانا بے مثل ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، بے مثل ہے۔ اور دنیا بھر کے اولیاء میں، ولیوں میں حسین کا باپ بے مثل ہے کہ نہیں؟ دنیا بھر کی خواتین میں حسین کی ماں بے مثل ہے کہ نہیں؟ دنیا بھر کے ائمہ میں حسین کا بھائی حسن بے مثل ہے کہ نہیں؟ اور ذرا سنبھل کے بتانا، دنیا بھر کی بہنوں میں حسین کی بہن بے مثل ہے۔ بتاؤ بھائی، دنیا بھر کی فوجوں میں حسین کی فوج بے مثل ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، دنیا بھر کے دوستوں میں حسین کے دوست بے مثل ہے؟ دنیا بھر کے دشمنوں میں حسین کے دشمن بے مثل ہیں یا نہیں؟ دنیا بھر کے علمداروں میں
حسین کا علمدار بے مثل ہے کہ نہیں؟ اتنی بے مثالی کہیں گھٹی۔ آپ کو یاد ہوگا کبھی میں اپنی تقریر میں یہ فقرہ کہا کرتا تھا، اب تو میں بھول گیا، اتفاق سے اس وقت یاد آ گیا کہ دنیا میں سب سے بڑی شخصیت رسالت مآب کی، ان سے بڑا کوئی، پھر ان کے اصحاب، سبحان اللہ، رسول کے اصحاب کے شان میں لوگوں نے مذہب بنا لیے، کتابیں لکھ دی، کیا مجال ہماری جو رسول کے اصحاب کی شان میں کوئی لفظ کہہ سکے۔ بڑے بزرگ تھے جنہوں نے ایمان کی دولت کے ساتھ رسول کی خدمت میں بیٹھے، جنہوں نے ایمان کی آنکھ سے رسول کو دیکھا، ان سے بہتر کوئی تھا ہی نہیں۔ مگر حسین کے اصحاب میں اور رسول کے اصحاب میں بظاہر یہ فرق نظر آتا ہے کہ میدان جنگ میں مصیبت کے وقت رسول اپنے اصحاب سے کہتے تھے آؤ میں یہاں ہوں ادھر آؤ، اور حسین کہتا تھا جاؤ۔ رسول کے اصحاب آؤ کہ سننے سے آتے نہ تھے، حسین کے اصحاب جاؤ سن کے جاتے نہ تھے۔ یہ فرق ساری دنیا نے دیکھ لیا، یہ جاؤ سن کے جاتے نہ تھے، وہ آؤ سن کے آتے نہ تھے۔ دیکھا آپ نے ایسے بے مثال صاحب کسے ملے دنیا میں؟ کسی کو نہیں۔ جب میں پچھلی دفعہ کربلا معلیٰ گیا تھا تو میں نے عشرہ محرم وہیں کیا تھا کربلا میں۔ 10ویں محرم کو میں زری کے قریب بیٹھا تھا، وہ مسیب کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے، ان کا کیا واقعہ ہوا تھا میں نے کہا جی مجھے جو یاد ہے یہ ہے کہ جب ظہر کا وقت ہوا تو انہوں نے حسین سے کہا مولا ظہر کا وقت ہے۔ مولا نے کہا بھائی ٹھیک ہے، خدا تجھے نمازیوں میں مشہور کرے، اس فوج سے کہو ذرا ٹھہر جائے 2 منٹ تو نماز پڑھ لے۔ مولا آپ نماز شروع کریں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، کوئی تیر آپ تک نہیں آنے دوں گا۔ چنانچہ نماز شروع کی مولا نے، اور یہ سید سامنے کھڑے ہو گئے، جو تیر آتا اسے روکتے۔ ادھر مولا نے سلام پھیرا، ادھر یہ گود میں گرے، تمام بڈھے جسم پہ تیر لگے ہوئے پسلیوں، اور گر کے کہا حل وفیت ابن رسول اللہ، رسول اللہ کے بیٹے آپ مجھ سے خوش ہیں میری وفا سے؟ امام نے فرمایا انت امامی فی الجنہ، جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے آگے آگے ہوگا۔ تو مولا میری ایک گزارش ہے کہ میرے بدن سے یہ تیر نہ نکالے جائیں، مجھے ان تیروں کے ساتھ دفن کیا جائے، میں جنت میں ان تیروں سمیت جانا چاہتا ہوں، تیرے نانا کے ہاتھ سے تیر نکلواؤں گا۔ یہ اس نے فرمائش کی، وہ فرمائش کر کے کہنے لگا مولا پتہ نہیں کس نے میرا سر گود میں لے لیا۔ امام نے فرمایا سعید یہ میرے نانا ہیں، میرے استقبال کو آئے ہیں۔ حضور کوئی میرے سینے پہ ہاتھ پھیر رہا، یہ میرے بابا حیدر کرار ہیں۔ قبلہ کوئی میرے بازو دبا رہا ہے، یہ میرے بھائی حسن ہیں۔ قبلہ کوئی میرے پیروں کے قریب ہے کہ سید ذرا پیر سمیٹ لے، یہ میری اماں فاطمہ ہے۔ اور سید کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ میں نے سن لیا، میں ٹھیک ہے، یہ نوجوان جو اب ماتم کر رہے ہیں یہ اسی سعید کی اولاد ہیں، یہ ہر سال عشرے میں ظہر کے وقت آتے ہیں اور یہ حسین کی زری پکڑ کے کہتے ہیں حسین ہم سعید کی اولاد ہیں، اٹھو ظہر کا وقت ہے ہمارے ہوئے۔ ایسے ساتھی، ایسے اصحاب، ایسے بزرگ کہاں کسی کو نصیب ہوئے۔
بس بھائیو میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. خدا اس مجلس کو قبول کرے اور بانی مجلس کو اجر عظیم بخشے. کل ایسا کرنا کہ مجھے ذرا اور پہلے وقت دینا تھوڑا. میں ان حضرات علماء کرام کی پیشخانی کا شرف حاصل کروں گا. ان سے پہلے مجھے وقت دے دیں. خدا حافظ. فی